السلام علیکم ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی انٹرسٹنگ ناول لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ناول بہت پسند آئے گا۔ تو پھر چلتے ہیں ناول کی طرف۔ تم ہو کون؟ میرے اسٹوڈنٹ، اپنے اور میرے درمیان رشتے کا تو لحاظ کرو۔ آج پھر سنان جعفری کے راستے روکنے پر وہ غرائی تھی۔ وہ سنان جعفری کی کلاس کی نیو پروفیسر تھی، جو بڑے پروفیسر کے لیو پر ہونے کی وجہ سے چند ہفتوں کے لیے پڑھانے آئی تھی، پر کلاس کے سب سے بگڑے لڑکوں کے گروپ میں اس کے لیے شرط لگی تھی، اور اس شرط کو سنان جعفری نے قبول کیا تھا کہ وہ اسے ڈیٹ پر لے جا کر دکھائے گا۔ ایج از جسٹ اے نمبر، آپ ایک بار آزمائے، میں یقین دلاتا ہوں مایوس نہیں ہوں گی۔ اس کے الفاظ منہ میں رہ گئے تھے جب اس نے تھپڑ سنان جعفری کو رسید کیا تھا۔ وہ عدت میں تھی، اس کا شوہر 2 ماہ پہلے مرا تھا، اپنے بچے کی کفالت کے لیے گھر سے نکلی تھی، پر نہیں جانتی تھی سنان جعفری کی ضد بن جائے گی۔ ٹرسٹ می میم، یہ تھپڑ میں نہیں بھولوں گا، نہ آپ کو بھولنے دوں گا۔ اس کی نقاب سے جھانکتی آنکھوں میں سرد نظریں گاڑتے سڑک پر تپتی ہوئی دوپہر اپنے پورے جوبن پر تھی، جہاں گرم ہوا کے تھپیڑے چہرے پر لگ رہے تھے۔ بس اسٹینڈ کے شیڈ کے نیچے کھڑی وہ اپنے وجود کو کالے رنگ کے برقعے میں سمیٹنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر بندھا کالا نقاب دھوپ اور گرد و غبار سے بچنے کی آخری ڈھال تھا، لیکن اس عبائے اور نقاب کے پار بھی اس کی گھبراہٹ صاف محسوس کی جا سکتی تھی۔ بار بار وہ اپنے ہاتھ میں پکڑے چھوٹے سے بیگ کے ہینڈل کو سختی سے بھینچ لیتی اور دور سڑک پر نظریں دوڑاتی، جہاں دور دور تک کسی بس کا نشان تک نہ تھا۔ اس سنسان سڑک پر پھیلی حبس آلود خاموشی کو اچانک ایک تیز رفتار گاڑی کے انجن کی گرجدار آواز نے بری طرح پامال کیا۔ ایک انتہائی مہنگی سیاہ رنگ کی چمکتی ہوئی گاڑی سڑک پر دندناتی ہوئی آئی اور ٹھیک بس اسٹینڈ کے سامنے بریک کی آواز کے ساتھ رکی۔ گاڑی کے ٹائروں سے اٹھنے والی دھول سیدھی اس کے برقعے پر آ کر گری تھی، جس پر اس نے ناگواری اور خوف کے ملے جلے تاثر کے ساتھ اپنے ہاتھ سے نقاب کا پلو چہرے کے مزید قریب کر لیا۔ گاڑی کا سیاہ شیشہ آہستہ آہستہ نیچے سرکا اور اندر بیٹھے نوجوان کے تیکھے نقوش باہر نکل کر نمودار ہوئے۔ سنان جعفری کے چہرے پر بے پرواہی اور تکبر کی ایک مستقل لکیر سجی تھی، جو اس جیسے امیر زادوں کا خاصہ ہوتی ہے۔ اس نے سگریٹ کا ایک لمبا کش لیا اور دھواں باہر پھینکنے ہی والا تھا کہ اس کی نظریں بس اسٹینڈ پر سمٹی ہوئی اس لڑکی پر پڑیں۔ اس لڑکی کی نقاب سے جھانکتی ہوئی بڑی بڑی گہری اور حد درجہ باوقار آنکھوں میں اس وقت خوف اور سخت ناگواری کی چمک واضح تھی۔ وہ ساکت کھڑی تھی، سنان کی نظریں ان آنکھوں پر جم کر رہ گئیں۔ وہ جو شہر کی خوبصورت ترین لڑکیوں کو ایک نظر دیکھ کر نظر انداز کر دینے کا عادی تھا، ان 2 ساکت اور پاکیزہ آنکھوں کے سحر میں پل بھر کے لیے بالکل شل ہو گیا۔ ان آنکھوں میں ایک ایسی تیکھی کاٹ تھی جس نے سنان کے لاپرواہ وجود کے اندر پہلی بار ایک عجیب سی بے چینی پیدا کی۔ اس نے انگلیوں کے درمیان دبا سگریٹ وہیں روک لیا اور چہرے پر ایک گہری حیرت لیے اسے گھورتا رہا۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ اپنی گاڑی آگے بڑھاؤ۔ وہ بولنا نہیں چاہتی تھی، لیکن اس کی مسلسل اور تیکھی نظروں نے اسے مجبور کر دیا تھا۔ نقاب کے پیچھے سے ابھرنے والی آواز میں بلا کا رعب اور غصہ تھا، جس نے سنان کو جھٹکا دیا۔ وہ عورت تھی یا کوئی سلگتا ہوا کوئلہ، جس کے قریب جانے سے پہلے ہی اس کی تپش محسوس ہو رہی تھی؟ سنان کے لبوں پر ایک ہلکی زہریلی مسکراہٹ ابھری۔ اس نے گاڑی کا شیشہ دوبارہ چڑھا لیا۔ گاڑی ایک جھٹکے کے ساتھ آگے بڑھ گئی، لیکن گاڑی کے شیشے میں سنان کی نظریں اب بھی بس اسٹینڈ پر کھڑی اس لڑکی کے وجود پر ٹکی ہوئی تھیں۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کون ہے، کہاں سے آئی ہے، لیکن ان آنکھوں کی تیکھی چمک اس کے دماغ کی دیواروں پر ہمیشہ کے لیے نقش ہو چکی تھی۔ یونیورسٹی کا کشادہ لان لڑکوں اور لڑکیوں کے کہکہوں سے گونج رہا تھا، جہاں زندگی اپنی پوری رونائیوں کے ساتھ رواں دواں تھی۔ کینٹین کے قریبی شیڈ کے نیچے یونیورسٹی کے سب سے امیر اور بگڑے ہوئے لڑکوں کا ٹولہ جمع تھا۔ یہ وہ لڑکے تھے جن کے لیے پڑھائی صرف ایک تفریح تھی اور دنیا کا ہر رشتہ ایک کھلونا۔ ان کے درمیان سنان جعفری کسی بادشاہ کی طرح ایک اونچی اسٹول پر براجمان تھا،
جس کے چہرے پر اب بھی وہی پر اصرار خاموشی طاری تھی جو اس واقعے کے بعد سے اس کا پیچھا کر رہی تھی۔ یار سنان، تم آج کلوروفارم سونگھنے ہوئے لگ رہے ہو، کہاں کھوئے ہو؟ اس کے سب سے قریبی دوست شہریار نے اس کے کندھے پر ہاتھ مارتے ہوئے طنزیہ کہکہا لگایا۔ گروپ کے باقی لڑکے بھی ہنس پڑے۔ کچھ نہیں، بس راستے میں ایک عجیب سی چیز دیکھی تھی، ذہن سے نکل نہیں رہی۔ سنان نے بے دلی سے جواب دیا اور اپنے فون کی اسکرین کو اسکرول کرنے لگا۔ چھوڑو یار راستے کی چیزوں کو، ادھر دیکھو، یونیورسٹی کی فضاؤں میں آج کل ایک نئی ہلچل ہے۔ سنا ہے بڑے پروفیسر صاحب لمبی چھٹی پر چلے گئے ہیں اور ان کی جگہ چند ہفتوں کے لیے کوئی نئی فیمیل پروفیسر آئی ہیں۔ دوسرے دوست حماد نے آنکھ مارتے ہوئے انتہائی گھٹیا لہجے میں کہا، تو اس میں نئی بات کیا ہے؟ روز ہی کوئی نہ کوئی آتا جاتا رہتا ہے۔ سنان نے کندھے اچکائے جیسے اسے ان باتوں میں کوئی دلچسپی نہ ہو۔ نئی بات یہ ہے میرے بھائی کہ وہ کوئی عام پروفیسر نہیں ہے۔ سنا ہے انتہائی مغرور، پردے دار اور خود کو کوئی بہت بڑی چیز سمجھنے والی خاتون ہے۔ یونیورسٹی کی کسی لڑکی یا لڑکے سے سیدھے منہ بات تک نہیں کرتی۔ ابھی تک کسی نے ان کا چہرہ تک نہیں دیکھا۔ ہمیشہ نقاب میں رہتی ہیں۔ شہریار نے چائے کا کپ میز پر رکھتے ہوئے سسپنس پیدا کرنے کی کوشش کی۔ نقاب؟ سنان کے ہاتھ کی حرکت ایک دم رک گئی۔ اس کے ذہن کے پردے پر فوراً بس اسٹینڈ والی وہ بڑی بڑی غصیلی آنکھیں لہرائیں۔ کیا یہ وہی ہو سکتی ہے؟ نہیں، ایسا کیسے ممکن ہے؟ وہ خود کو اس خیال سے جھٹکنے لگا۔ ہاں بھائی، نقاب، اور اسی لیے ہم نے یہاں ایک زبردست گیم پلان کیا ہے۔ کلاس کے سب سے بڑے گروپ نے ہم سے چیلنج لگایا ہے کہ اس نئی پروفیسر کی اکڑ کو کوئی نہیں توڑ سکتا۔ حماد نے سنان کے قریب جھکتے ہوئے سرگوشی کی۔ کیسا چیلنج؟ سنان کی آنکھوں میں اب تیکھی چمک ابھر آئی تھی۔ چیلنج اور ضد، یہ دو چیزیں سنان جعفری کی کمزوری تھی۔ وہ ہارنے کا عادی نہیں تھا اور نہ ہی کسی کے سامنے جھکنے کا۔ چیلنج یہ ہے کہ جو بھی اس مغرور پروفیسر کو ڈیٹ پر لے کر جائے گا اور اس کے ساتھ تصویر کلک کر کے دکھائے گا، وہ اس سیشن کا بے تاج بادشاہ ہوگا۔ 5 لاکھ روپے کی شرط لگی ہے سنان، لیکن اب تک کسی کی ہمت نہیں ہوئی کیونکہ وہ پہلی ہی نظر میں بندے کو کچا چبا جاتی ہے۔ شہریار نے اکساہٹ بھرے لہجے میں کہا۔ سنان جعفری کے چہرے پر ایک انتہائی مکارانہ اور پر اعتماد مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے اپنی کار کی چابی انگلی پر گھمائی اور کھڑا ہو گیا۔ صرف 5 لاکھ؟ شرط کی رقم ڈبل کرو۔ یہ شرط میں قبول کرتا ہوں۔ اس کے الفاظ میں وہ تکبر تھا جو کسی بھی کمزور وجود کو کچلنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اوہو، تو ہمارے سنان میاں میدان میں اتر چکے ہیں۔ لیکن یاد رہے سنان، وہ کوئی عام لڑکی نہیں، یونیورسٹی کی پروفیسر ہے۔ ذرا بچ کے، کہیں لینے کے دینے نہ پڑ جائیں۔ حماد نے ہنستے ہوئے اسے خبردار کیا۔ سنان جعفری جس چیز پر ہاتھ رکھ دے وہ اس کی ہو جاتی ہے، چاہے وہ کوئی عام لڑکی ہو یا کوئی مغرور پروفیسر۔ اس کی اکڑ کیسے توڑنی ہے یہ مجھے اچھے سے معلوم ہے، اس نے انتہائی تیکھے اور مضبوط لہجے میں کہا اور اپنے دوستوں کے ہنگامے اور تالیوں کی گونج میں کلاس روم کی طرف قدم بڑھا دیے۔ اس کے دل میں اب ایک عجیب سی سنسنی خیز بے چینی انگڑائی لے رہی تھی۔ وہ اس نئی پروفیسر کا سامنا کرنے اور اس کی خودداری کو اپنی انا کے نیچے روننے کے لیے بےتاب ہو رہا تھا۔ کھیل اب شروع ہو چکا تھا اور سنان اس کھیل کا واحد فاتح بننے کا ارادہ رکھتا تھا۔ کلاس روم میں پھیلا شور و غل اس وقت ایک دم تھم گیا جب دروازہ آہستہ سے کھلا اور وہ وقار اور سنجیدگی کا ایک مجسمہ بنی اندر داخل ہوئی۔ بلیک بورڈ کی طرف بڑھتے اس کے قدموں کی چاپ میں ایک دھیما پن تھا، لیکن اس کے پورے وجود سے جھلکتی خودداری نے پورے ہال میں ایک خاموش رعب پھیلا دیا تھا۔ اس نے اپنا ہینڈ بیگ ڈیسک پر رکھا اور گہری نظروں سے پوری کلاس کا جائزہ لیا۔ اس کے چہرے پر بندھا کالا نقاب اور اس پر جمی اس کی تیکھی بڑی بڑی آنکھیں اس وقت کسی جلتے ہوئے انگارے کی طرح لگ رہی تھیں۔ سنان جعفری جو آخری بینچ پر اپنے دوستوں کے ساتھ نیم دراز تھا، اسے دیکھتے ہی اپنی جگہ پر بالکل ساکت ہو گیا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں اور انگلیوں میں دبا پینسل کا ٹکڑا وہیں تھم گیا۔ یہ وہی تھی، وہی بس اسٹینڈ پر کھڑی لڑکی جس کی جادوئی اور غسیلی آنکھوں نے اس کے ہوش اڑا دیے تھے، اور اب وہ اس کی پروفیسر بن کر اس کے سامنے کھڑی تھی۔ سنان کے دل کی دھڑکن نے جیسے یکدم اپنی رفتار بدل لی اور اس کی آنکھوں میں ایک تیکھی جنونی چمک ابھری، جیسے اس کے دوستوں نے فوراً بھانپ لیا تھا۔ دیکھا سنان، میں نے کہا تھا نا کہ وہ کوئی عام چیز نہیں ہے۔ اب بتاؤ 5 لاکھ کی شرط یاد ہے نا؟ شہریار نے سنان کی پسلی میں اپنی کوہنی مارتے ہوئے انتہائی دھیمی اور شرارتی آواز میں سرگوشی کی، جس پر گروپ کے باقی لڑکے بھی کمینی سی مسکراہٹ کے ساتھ سنان کو دیکھنے لگے تھے۔
سنان نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کی نظریں عنایہ کے نقاب سے جھانکتی ان جھیل جیسی گہری آنکھوں پر جمی ہوئی تھی جو اس وقت ڈیسک پر پڑے کاغذات کو ترتیب دے رہی تھی۔ ہم آج سے اپنا نیا چیپٹر شروع کریں گے اور میں امید کرتی ہوں کہ کلاس میں مکمل خاموشی اور ڈسپلن برقرار رہے گا۔ عنایہ نے جیسے ہی بولنا شروع کیا اس کی نرم لیکن روبدار آواز پورے کمرے میں گونجی۔ وہ اسٹیج پر کھڑی بلیک بورڈ پر لکھنے کے لیے مڑی تو پیچھے بیٹھے بگڑے ہوئے لڑکوں کے گروپ نے آپس میں اشارے بازی شروع کر دی۔ سنان نے اپنے دوستوں کی اس حرکت کو روکا نہیں بلکہ وہ خود بھی ایک گہری اور تیکھی نظر سے اس کے وجود کو گھور رہا تھا، جیسے وہ اس کے ہر ایک زاویے کو اپنے اندر اتار لینا چاہتا ہو۔ کلاس کے دوران جب بھی عنایہ کی نظر گھوم کر آخری نشستوں کی طرف جاتی تو سنان کی بے باک اور مسلسل نظریں اس کے اندر ایک عجیب سی گھبراہٹ اور تپش پیدا کر دیتی۔ عنایہ کو بری طرح یہ احساس ہو رہا تھا کہ کلاس کا یہ سب سے با اثر اور بگڑا ہوا لڑکا اسے کسی عام پروفیسر کی نظر سے نہیں دیکھ رہا بلکہ اس کی نظروں میں ایک ضد صاف دکھائی دے رہی تھی جس نے عنایہ کے اندر ایک خوفناک شرمندگی اور غصے کو جنم دیا تھا۔ وہ اسٹیج پر کھڑی لکھتے ہوئے بار بار اپنے ہاتھ کی کانپتی ہوئی انگلیوں کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی اور اس کا دل بری طرح تلملا رہا تھا کہ وہ کن بدتمیز اور لاپرواہ امیرزادوں کے ہتھے چڑھ گئی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، آپ سب جا سکتے ہیں۔ کلاس کا وقت ختم ہوتے ہی عنایہ نے انتہائی سرد اور سنجیدہ لہجے میں کہا اور اپنے کاغذات سمیٹ کر تیزی سے کلاس روم سے باہر نکل گئی، جیسے وہ اس دم گھٹتے ہوئے ماحول سے فوراً فرار چاہتی ہو۔ وہ کوریڈور کی طویل اور کشادہ راہداری میں تیز رفتاری سے بڑھ رہی تھی، جہاں دیواروں پر لگی کھڑکیوں سے آتی دھوپ فرش پر سنہری لکیریں بنا رہی تھی۔ اس کے قدموں کی تیزی بتاتی تھی وہ کتنی بے چین ہے، لیکن ابھی وہ راہداری کے آدھے راستے پر ہی پہنچی تھی کہ ایک طویل قامت چوڑے کندھوں والا وجود انتہائی ڈھٹائی سے اس کے بالکل سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ سنان جعفری کے چہرے پر ایک زہریلی اور پر اعتماد مسکراہٹ سجی تھی اور اس کی آنکھیں عنایہ کے وجود پر اس طرح جمی تھیں جیسے وہ اس کا راستہ روک کر اپنی فتح کا اعلان کر رہا ہو۔ راستہ چھوڑو، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ عنایہ نے تیکھے لہجے میں غراتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز میں بلا کا غصہ اور روب تھا، لیکن اندر ہی اندر اس کا دل ایک انجانے خوف سے دھڑک رہا تھا جسے اس نے اپنے نقاب کے پیچھے چھپانے کی بھرپور کوشش کی۔ اتنی جلدی بھی کیا ہے میم؟ ابھی تو ہم نے ایک دوسرے کو اچھے سے جانا بھی نہیں اور آپ اتنی بے رخی دکھا رہی ہیں۔ سنان نے ایک قدم اور آگے بڑھاتے ہوئے انتہائی دھیمے اور تیکھے لہجے میں کہا۔ اس کی سانسوں کی گرمائش عنایہ کو اپنے چہرے کے قریب محسوس ہو رہی تھی جس نے عنایہ کے تن بدن میں آگ لگا دی۔ اپنی حد میں رہو، میں تمہاری پروفیسر ہوں اور تم ایک اسٹوڈنٹ ہو۔ اگر تم نے اپنی یہ گھٹیا حد پار کرنے کی کوشش کی تو میں ابھی پرنسپل آفس جا کر تمہاری شکایت کروں گی، پھر تمہاری یہ ساری اکڑ اور عمارت ایک سیکنڈ میں خاک میں مل جائے گی۔ عنایہ نے اپنی آنکھیں سنان کی آنکھوں میں گاڑتے ہوئے انتہائی سخت اور کاٹدار لہجے میں اسے وارن کیا۔ اس کا ایک ایک لفظ گولی کی طرح سنان کے کانوں سے ٹکرایا تھا۔ پرنسپل آفس؟ ضرور جائیے میم، لیکن یاد رکھیے گا کہ سنان جعفری کو کوئی قانون یا کوئی پرنسپل نہیں روک سکتا جب وہ کچھ کرنے کا فیصلہ کر لے۔ سنان نے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ سجاتے ہوئے انتہائی کمینے پن سے کہا۔ اس کا لہجہ اتنا پرسکون اور ضدی تھا کہ عنایہ کو اپنے وجود میں ایک سرد لہر دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میں تمہیں آخری بار خبردار کر رہی ہوں، میرے راستے سے ہٹ جاؤ ورنہ انجام اچھا نہیں ہوگا۔ عنایہ نے اپنے دانت پیستے ہوئے انتہائی گھمبیر اور تیکھی آواز میں کہا۔ اس کے ہاتھ میں پکڑے کاغذات اس کے غصے کی شدت سے مڑنے لگے تھے۔ سنان نے چند سیکنڈ کے لیے اس کی ان غصیلی اور خوبصورت آنکھوں میں دیکھا جیسے وہ اس کے غصے سے لطف اندوز ہو رہا ہو، اور پھر ایک طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ آہستہ سے ایک طرف ہو کر اسے جانے کا راستہ دے دیا۔ عنایہ نے ایک لمحہ ضائع کی بغیر اپنے عبائے کو سنبھالا اور تیز قدموں سے وہاں سے نکل گئی، لیکن سنان وہیں کھڑا دور جاتی ہوئی اس لڑکی کو دیکھتا رہا جس نے پہلی بار اس کے تکبر کو اپنے تیکھے انداز میں چیلنج کیا تھا، اور اس کے دل میں اب اس چیلنج کو جیتنے کی آگ مزید بھڑک اٹھی تھی۔ یونیورسٹی کے در و دیوار پر پھیلی خاموشی کسی طوفان کا پیش خیمہ لگ رہی تھی۔ 2 دن گزر چکے تھے، لیکن ان 2 دنوں میں کوریڈور کی فضاؤں میں ایک عجیب سا تناؤ محسوس ہو رہا تھا جو ہر گزرتے لمحے کے ساتھ گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ عنایہ نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی تھی کہ وہ کلاس روم سے باہر سنان جعفری کے وجود سے دوری بنائے رکھے، لیکن وہ ضدی امیرزادہ جیسے اس کے سائے کی طرح ہر جگہ موجود رہتا تھا۔
وہ جہاں سے بھی گزرتی اسے اپنے پیچھے سنان کے بھاری قدموں کی چاپ سنائی دیتی، جس نے اس کے اعصاب کو بری طرح تھکا کر رکھ دیا تھا۔ آج بھی جب وہ لائبریری سے نکل رہی تھی تو راہداری کے کونے میں سنان نے ایک بار پھر نہایت ڈھٹائی سے اس کا راستہ روکا تھا۔ اس کے چہرے پر وہی مانوس اور زہریلی مسکراہٹ تھی جو عنایت کے اندر نفرت کی آگ بھڑکا دیتی تھی۔ آپ مجھ سے جتنا دور بھاگنے کی کوشش کریں گی میم، یہ فاصلے اتنے ہی کم ہوتے جائیں گے۔ آخر کب تک آپ اس نقاب کے پیچھے چھپ کر میری نظروں سے بچنے کی ناکام کوشش کریں گی؟ سنان نے دیوار کے سہارے ٹیک لگاتے ہوئے انتہائی دھیمے اور تیکھے لہجے میں کہا۔ اس کی آنکھیں عنایت کے چہرے پر جم کر رہ گئی تھیں، جیسے وہ اس کی خاموشی کو اپنی جیت سمجھ رہا ہو۔ اپنی بکواس بند کرو سنان، میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا کہ اپنی حد میں رہو، ورنہ میں واقعی پرنسپل آفس جا کر تمہاری شکایت درج کروا دوں گی، جس کے بعد تمہارا اس یونیورسٹی میں رہنا ناممکن ہو جائے گا۔ عنایت نے اپنے دانت پیستے ہوئے انتہائی سرد اور غصیلی آواز میں کہا۔ اس کی مٹھیاں چادر کے اندر سختی سے بھیجی ہوئی تھیں اور اس کا دل خوف اور غصے کے ملے جلے جذبات سے بری طرح دھڑک رہا تھا۔ آپ اب بھی اسی پرانی دھمکی پر اڑی ہوئی ہیں میم؟ میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ سنان جعفری کو کوئی نہیں روک سکتا، اور جس چیز کو پانے کی ضد میں کر لوں میں پا کر ہی رہتا ہوں۔ اس نے ایک قدم اور آگے بڑھاتے ہوئے انتہائی خود اعتمادی اور تیکھے پن سے کہا۔ اس کی آواز میں وہ تکبر اب بھی برقرار تھا جو کسی بھی کمزور وجود کو جھکانے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ عنایت نے تپتی ہوئی نظروں سے اس کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں صرف ضد اور انا کا طوفان مچل رہا تھا، اور بغیر کوئی جواب دیے ایک جھٹکے سے اس کے پاس سے گزرتی ہوئی تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ اس کے جانے کے بعد وہ بھی وہاں سے چلا گیا تھا، اور پھر وقت یوں ہی گزرتا گیا تھا۔ آج کی دوپہر مزید تپتی ہوئی اور بھاری تھی، جیسے قدرت بھی کسی بڑے دھماکے کی تیاری کر رہی ہو۔ عنایت کلاس ختم کر کے جیسے ہی کوریڈور میں آئی، سنان جعفری ایک بار پھر ایک چٹان کی طرح اس کا راستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ اس بار اس کی آنکھوں میں محض شرارت نہیں تھی، بلکہ ایک جنونی تیکھا پن تھا جو اس کی انا کی تسکین کے لیے حدیں پار کرنے پر تلا ہوا تھا۔ وہ مسلسل 2 دنوں سے اس کی بے رخی اور دھمکیوں سے زچ ہو چکا تھا، اور اب وہ اپنی شرط کو ہر حال میں پورا کرنا چاہتا تھا۔ تم ہو کون؟ میرے اسٹوڈنٹ، اپنے اور میرے درمیان رشتے کا تو لحاظ کرو۔ آج پھر سنان جعفری کے راستہ روکنے پر وہ بری طرح غرائی تھی۔ اس کا وجود غصے کی شدت سے کانپ رہا تھا، اور اس کی نقاب سے جھانکتی آنکھوں میں نفرت کے انگارے دہک رہے تھے۔ ایج از جسٹ اے نمبر میم، آپ ایک بار آزمائیں، میں یقین دلاتا ہوں مایوس نہیں کروں گا۔ سنان کے الفاظ ابھی منہ میں ہی رہ گئے تھے جب فضا میں ایک سنسناتا ہوا زوردار تھپڑ گونجا، جس کی گونج کوریڈور کی خاموشی کو چیرتی ہوئی دور تک چلی گئی۔ عنایت کا کانپتا ہوا ہاتھ ہوا میں معلق تھا، اور سنان کا چہرہ ایک جھٹکے سے بائیں جانب مڑ چکا تھا۔ اس کے گورے گال پر انگلیوں کے تیکھے سرخ نشان سیکنڈوں میں ابھر آئے تھے۔ سنان نے دھیرے سے اپنا سر سیدھا کیا۔ اس کے چہرے پر پھیلی مسکراہٹ اب غائب ہو چکی تھی، اور اس کی جگہ ایک ایسی ہولناک اور سرد وحشت نے لے لی تھی جس نے کوریڈور کا درجہ حرارت یکدم گرا دیا۔ اس کی نقاب سے جھانکتی آنکھوں میں اپنی سرد اور زہریلی نظریں گاڑتے ہوئے اس نے اپنے گال پر ہاتھ رکھا، جہاں تھپڑ کی تپش اب بھی محسوس ہو رہی تھی۔ ٹرسٹ می میم، یہ تھپڑ میں نہیں بھولوں گا، اور نہ ہی آپ کو بھولنے دوں گا، اس نے انتہائی دھیمے، دباؤ دار اور زہریلے لہجے میں غراتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز میں وہ سرد مہری تھی جو کسی بھی انسان کی روح کو کپکپا دینے کے لیے کافی ہو۔ عنایت کا وجود اس خوفناک وارننگ سے بری طرح لرز اٹھا تھا۔ اس نے جلدی سے رجسٹر کو سینے سے لگایا اور دیوانہ وار بھاگتی ہوئی وہاں سے نکل گئی۔ اس کا دل حلق میں آ رہا تھا، اور گلے میں آنسوؤں کا پھندا پھنس چکا تھا۔ بار بار کی اس ذہنی اذیت اور اب اس خوفناک تھپڑ کے بعد سنان کا یہ بھیانک روپ دیکھ کر اس نے کیب میں بیٹھتے ہی روتے ہوئے یہ پکا فیصلہ کر لیا کہ وہ اب اس کالج کی شکل بھی کبھی نہیں دیکھے گی، چاہے اسے بھوک سے ہی کیوں نہ مرنا پڑے۔ اپنے عالی شان باتھ روم کے بڑے سے آئینے کے سامنے کھڑا سنان جعفری اپنے چہرے کو گھور رہا تھا، جہاں عنایت کے ہاتھ کے سرخ نشان اب بھی غائب تھے۔ اس کے پورے وجود میں غصے اور پشیمانی کا ایک ایسا طوفان برپا تھا جس نے اس کے حواس کو مفلوج کر دیا تھا، اور ایک ایسا مرد جس کے سامنے بڑے بڑے سر جھکاتے تھے، اور آج ایک عام سی عورت نے سر عام اس کے منہ پر تھپڑ جڑ دیا تھا۔ اس تذلیل کے احساس نے اس کے اندر کی حیوانیت کو جگا دیا تھا، اور غصے کے اس تیکھے دورے میں اس نے ایک زوردار مکہ سامنے شیشے پر دے مارا۔ آئینہ 100 ٹکڑوں میں تقسیم ہو کر فرش پر بکھر گیا، اور اس کے ہاتھ کے جوڑوں سے خون کی سرخ دھاریں بہہ کر سفید ماربل کو رنگنے لگیں، لیکن سنان کو اس کا درد کا احساس تک نہیں ہوا۔
وہ اپنے بیڈ روم کی طرف بڑھا اور وہاں رکھی ہر قیمتی چیز کو اٹھا اٹھا کر زمین پر پٹکنے لگا۔ شیشے کے گلدان، قیمتی اشیاء اور میز پر پڑے لیپ ٹاپ کو اس نے غصے میں دیوار سے دے مارا۔ کمرہ سیکنڈوں میں کسی جنگ کا منظر پیش کرنے لگا تھا۔ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا عنایہ، تم نے سنان جعفری پر ہاتھ اٹھایا ہے، اب تمہیں اس کی قیمت چکانی ہوگی۔ وہ اپنے بستر پر گرتے ہوئے پاگلوں کی طرح غرا رہا تھا۔ اس کا سانس دھوکنی کی طرح چل رہا تھا اور مٹھیاں خون سے لت پت تھیں، لیکن اسی غصے کے سمندر کے نیچے ایک اور لہر مچل رہی تھی جو اسے مزید تڑپا رہی تھی۔ وہ جتنا اس سے نفرت کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اس کا دماغ اسے اسی لڑکی کی بڑی بڑی جادوئی آنکھوں کی طرف کھینچ رہا تھا جنہوں نے پہلی ہی نظر میں اس کے وجود میں کرنٹ دوڑا دیا تھا۔ میں کیا کر رہا ہوں؟ وہ میری پروفیسر ہے اور میں اس کے پیچھے پاگلوں کی طرح گھوم رہا ہوں۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کو جکڑ لیا۔ اس کا دل اور دماغ اس وقت ایک ہولناک جنگ میں مصروف تھے۔ اس کا دماغ کہہ رہا تھا کہ وہ ایک عام سی عورت ہے جس نے اس کی انا کو پاش پاش کیا ہے اور اسے اس کا بدلہ ہر قیمت پر لینا چاہیے، لیکن اس کا تڑپتا ہوا دل اس کے نقاب سے جھانکتی ان پاکیزہ آنکھوں کا اسیر ہو چکا تھا جو اسے ایک پل کے لیے بھی چین نہیں لینے دے رہی تھی۔ وہ اس کے لیے تڑپ رہا تھا، ایک ایسی تڑپ جو آہستہ آہستہ پاگل پن کی حدوں کو چھو رہی تھی، لیکن اس کی مردانہ انا اور دماغ کی کشمکش اسے کسی بھی صورت سکون کا سانس نہیں لینے دے رہی تھی، اور اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ وہ اس تذلیل کا حساب چکتا کر کے ہی دم لے گا۔ رات کے گہرے سائے بستی پر پوری طرح پھیل چکے تھے اور گلیوں میں خوفناک سنسان سے سکوت طاری تھا جو دلوں میں عجیب سی ہراسانی پیدا کر رہا تھا۔ عنایہ اپنے وجود کو چادر میں لپیٹے انتہائی تیز اور کانپتے قدموں کے ساتھ اپنے گھر کے تنگ دروازے سے باہر نکلی تھی۔ اس کا دل سینے میں تیز تیز چل رہا تھا اور حلق میں خوف کا کانٹا چبھ رہا تھا، لیکن مجبوری کا ہاتھ اس کے گلے پر اتنی سختی سے جمع تھا کہ اس کے پاس گھر میں دبک کر بیٹھنے کا کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ وہ اپنے قدموں کی چاپ کو دباتے ہوئے گلی کے موڑ کی طرف بڑھی جہاں چند گز کے فاصلے پر میڈیکل سٹور کی مدھم روشنی اندھیرے کو کاٹ رہی تھی۔ اس نے بار بار اپنے نقاب کو اوپر کھینچا تاکہ اس کی آنکھوں کی بے چینی باہر کے گپ اندھیرے میں کسی پر عیاں نہ ہو سکے۔ ابھی وہ گلی کے بالکل آخری نکڑ پر پہنچی ہی تھی کہ سڑک کے کنارے خاموشی سے کھڑی کالی شیشوں والی تیز رفتار گاڑی کے ہیڈ لائٹس نے یکدم ایک زوردار چمک کے ساتھ اندھیرے کو چاک کر دیا۔ گاڑی کے چاروں دروازے بیک وقت کھلے اور 3 نقاب پوش ہیولے اندھیرے سے نکل کر اس کی طرف لپکے۔ عنایہ کو سنبھلنے کا ایک سیکنڈ بھی نہیں ملا تھا کہ ایک مضبوط فولادی ہاتھ نے پیچھے سے اس کا منہ اتنی سختی سے دبا دیا کہ اس کے حلق سے نکلنے والی چیخ اس کے اپنے نقاب کے کپڑے میں ہی گھٹ کر رہ گئی۔ اس نے پوری قوت سے اپنے ہاتھ پاؤں مارے، چادر کو چھڑانے کی کوشش کی، لیکن ان وحشی ہاتھوں کے سامنے اس کا نازک وجود ریت کی دیوار ثابت ہوا۔ انہوں نے نہایت بے دردی سے اسے اٹھایا اور گاڑی کی پچھلی نشست پر